بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الهادي عليه الصلاة والسلام: أنتم نور في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، ولم تنجسك الجاهلية بأنجاسها وتلبسكم من متلهمات ثيابها. صلوات عزاداران سید الشہداء، محرم اور عاشور ایک ایسا موسم ہے جو دلوں کی دنیا میں تبدیلی کا باعث ہے. جس طرح سے خزاں کے بعد جب بہار کا موسم آتا ہے تو نئے سرے سے زمین کے اندر ایک نئی حیات پیدا ہوتی ہے، نئی زندگی پیدا ہوتی ہے. زمین سبز ہونے لگتی ہے، درخت سبز ہونے لگتے ہیں، درختوں کو پھل لگنے لگتے ہیں، خود انسان کو ایک نئی حیات محسوس ہوتی ہے، انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اپنے ارد گرد کے اس سبز ماحول سے. اسی طرح سے دلوں کی زندگی میں بھی بہت ساری خزاؤں کے بعد محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو بہار کا موسم لے کر آتا ہے. یہ کیسا بہار ہے؟ یہ ایک ایسا بہار کا موسم ہے جس کے نتیجے میں انسان کی آنکھوں سے اشک بہتے ہیں اور دل کی بنجر زمین سیراب ہوتی ہے. اور جیسے جیسے دل کی بنجر زمین سیراب ہوتی ہے انسان کی معنویت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی توجہ اللہ میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، اہل البیت سے اس کی وابستگی میں اضافہ ہوتا ہے. حسین ابن علی اور علی ابن ابی طالب کی آل سے محبت، عشق اور مودت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگتا ہے. رمضان المبارک اللہ سے انسانوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے اور محرم الحرام اللہ کے اس حرم کے مکینوں سے انسان کو جوڑنے کا مہینہ ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر جو بہار آتی ہے اس بہار کے نتیجے میں ظلم کے جتنے بھی پودے ہیں ان کی بنیادیں اور ان کی جڑیں خشک ہونے لگتی ہیں. اس لیے کہ یہ جو موسم ہے یہ انسانوں کے اندر
ظلم کے خلاف مقاومت، ظلم کے خلاف قیام، ظلم کے خلاف جرأت اظہار، ظلم کے خلاف پورے وجود کے ساتھ میدان میں نکلنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہ موسم گویا فطرت انسانی کے عین مطابق انسان کی فطرتوں کو جگاتا ہے، انسان کو روزمرہ مفادات کی عادی زندگی سے نکال کر معنویات کی اس زندگی میں داخل کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسان خطرات کو خریدتا ہے، مشکلات کو خریدتا ہے، آسان اور مسائل کو خریدتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں انسان اپنے مولا اور اپنے آقا کے قریب تر پہنچتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دل اپنے مولا اور آقا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس مہینے کے چاند کے نظر آتے ہی سما بدل جاتا ہے، ایک ایسا سما پیدا ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان محسوس کرتا ہے کہ آج دل کی حالت وہ نہیں ہے جو کل تھی۔ یہ بظاہر بدن کی تبدیلی نہیں ہے، یہ انسان کی روح کی تبدیلی ہے۔ یہ جو روح کی تبدیلی ہے، اس تبدیلی کی بنیاد حسین ابن علی کا عشق اور ان کی مظلومیت ہے۔ اس محرم الحرام کے عشرے کے حوالے سے دوستوں کا حکم تھا کہ میں اہل البیت کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کروں، تو اس لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے خود موضوع امامت اور امامت کی تاریخ، کہ امامت کی تاریخ کیا ہے، کیسے ہم آج اس دور تک پہنچے ہیں جس دور کو مہدی آخر الزمان کا دور کہا جاتا ہے۔ اور آج کی دنیا میں، آج جب ہم 2019 میں کھڑے ہیں، تو آج سے 1400 سال پہلے اور آج کے درمیان زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور آج انسانی معاشرے کو جرأت اظہار کا اور ظلم کے خلاف قیام کا جو جذبہ آج موجود ہے اور ملا ہوا ہے، اس کے پیچھے کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تاریخ انسانی میں ہر آنے والی نسل گزشتہ نسل سے بہت کچھ سیکھتی ہے اور میراث میں پاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور ہر نبی بعد والے نبی کے لیے زمین ہموار کر کے گئے۔ ہر آنے والے نبی نے ماضی کے اس نبی کے پیغام کو قبول بھی کیا، اس پر اپنی مہر بھی لگائی اور نئی تعلیمات انسان تک پہنچائی بھی۔ لہذا اس سفر میں ہر آنے والی نسل نے گزشتہ نسل کی نسبت زیادہ سیکھا۔ گزشتہ نسل کے پاس کم سرمایہ تھا، آنے والی نسل کے پاس سرمایہ میں اضافہ ہوا۔ یہ کیسا سرمایہ ہے؟ ایمان کا سرمایہ، عقیدے کا سرمایہ، فکر کا سرمایہ، انسانی اقدار اور ویلیوز کا سرمایہ۔ ہر نبی کے بعد آنے والے نبی نے اس سرمایہ میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ جب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس سرمایہ کو اس کمال تک پہنچایا کہ اب اس سے آگے اس کا سفر ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اس دین کے آنے کے بعد، اس پیغام کے آنے کے بعد، اس کتاب کے نزول کے بعد اللہ نے اپنے کتابوں کے نزول کا سلسلہ مکمل کر کے یہ اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اور آج میں نے اپنی تمام نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. اب اس کے علاوہ کوئی اور نعمت باقی نہیں بچی جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا. کیونکہ اس آیت کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بنی نوع بشر کے لیے ایک مکمل دین کے طور پر میں نے من حیث خالق اور من حیث رازق قبول کر لیا ہے. اس آیت کے نزول سے دین مکمل ہو گیا. جو لوگ دین لے کر آئے وہ چاہے جس بھی دور میں ہو، چاہے جس بھی نبی کے دور میں ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں دین لے کر آنے والوں کے مقابلے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے جو اس دین کو نہیں مانتے تھے، وہ کافر کہلائے. جنہوں نے دین کو قبول کیا وہ اہل دین کہلائے، الہی کہلائے، خدا پرست کہلائے، موحد کہلائے. اور جب وہ موحد ہوئے تو چاہے عیسیٰ کے دین میں ہو یا موسیٰ کے دین میں وہ موحد تھے، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ اٹھے وہ ان کے مقابلے میں مشرک کہلائے. لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خود اسی دین کے اندر، باہر نہیں، خود اسی دین کے اندر اس دین کے پیروکاروں کے درمیان بھی گروپس بنے، فرقے بنے، تقسیم ہوئے، اور نتیجتاً ایک قلیل تعداد اس دین کے محافظ اور وارث کے طور پر باقی بچے، اور ایک اکثریت اس دین کو اپنے پیٹ کے بھوک کو مٹانے کا ذریعہ بنا کر دنیا سے گزر گئے. اور یہ ہر دور میں ہوا. حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی ہوا، حضرت موسیٰ کے دور میں بھی ہوا. آج جو یہودی ہیں، کیا ان یہودیوں کی جو تعلیمات آج ہیں وہ آیا اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں؟ نہیں. تو پھر ان لوگوں کی تعلیمات ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے اور دیے ہوئے پیغام کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال کر اپنا پیٹ پالنے اور لوگوں کو اللہ کے نبی کی بجائے اپنا مرید اور اپنا پیروکار بنانے کے لیے رفتہ رفتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دین میں جو تبدیلیاں کی، ان تبدیلیوں کے نتیجے میں دین نبی ایک طرف رہ گیا، اور یہ جو اس نبی کے نام پر دین آیا تھا یہ کسی اور رخ پر چڑھ گیا. ہر دور میں یہ ہوا اور ہر زمانے میں یہ ہوا. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بھی یہی کچھ ہوا. حضرت عیسیٰ جن کا تعارف قرآن کریم نے اللہ کے ایک نیک اور پارسا بندے کے طور پر کیا، پیش کیا، اور ان کی والدہ گرامی حضرت مریم کو اللہ کی ایک منتخب ہستی کے طور پر قرآن نے پیش کیا. قرآن نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پاکیزہ دین میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو اس دین کے بعد میں آنے والے پیروکاروں نے، اور ان پیروکاروں میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو نبی کا وارث سمجھا یا نبی کی تعلیمات کا محافظ سمجھا، انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلیاں کی، یہاں تک کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا. عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنانے کا مقصد یعنی اپنی خواہشات کی تکمیل، ورنہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے، نہ خدا کسی کا باپ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے. جب آپ اس تسلسل میں حضرت آدم سے لے کر حضرت ختمی مرتبہ تک کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، ہر نبی کے دور میں یہ سلسلہ رہا. اور آپ نے آغاز میں دیکھ لیا کہ حضرت آدم کے اپنے دو بیٹوں کے درمیان ایک آدم کے رستے پر اور دوسرا خواہشات کے رستے پر. یہ انسانی نیچر ہے. لیکن جب نبی آتا ہے تو انسان کو عقل دکھانے کے لیے، عقل کا رستہ دکھانے کے لیے، اور اللہ کی تعلیمات کو ایک کتاب کی شکل میں، آیات کی شکل میں، صحیفے کی شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تاکہ انسانی فکر میں ارتقا پیدا ہو. لیکن جیسے قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ ہر دور میں
نامعقول لوگوں کی اکثریت رہی اور اہل عقل و دانش اور اہل ایمان کی قلت رہی. ہر دور میں ایسا ہوا. کوئی دور مستثنا نہیں ہے کہ ایسا دور آیا ہو جب اہل حق زیادہ تعداد میں ہو اور اہل باطل کم تعداد میں ہو. ایسا دور کبھی بھی نہیں آیا. ہاں اہل حق کا غلبہ ضرور رہا لیکن اس غلبے میں انسانی معاشرے کو ایک نظام میں پرونے کے بعد، سسٹم میں ڈھالنے کے بعد جن کے ہاتھ میں اس نظام کی باغیں تھیں، ان کے روب دبدبے اور اس سسٹم کی مضبوطی نے لوگوں کو منحرف نہیں ہونے دیا جیسے خود نبی کریم کا دور تھا. لیکن جب وہ خود نبی یا وہ اللہ کا نمائندہ دنیا سے اٹھا تو بعد والوں نے اس سسٹم کو باقی اس طرح سے نہ رہنے دیا اور نہ چلنے دیا. اور یہ سلسلہ ہر دور میں رہا، ہر دور میں. آخری جب کتاب آئی، اب اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے بعد کسی کتاب کا نزول ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے. اس آخری کتاب کے ساتھ آخری نبی بھی آئے. اس آخری نبی کا پیغام یہ تھا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا. کیوں ختم ہوا؟ اس لیے کہ جتنے بھی اللہ کے پیغامات تھے، اللہ کا کلام تھا، وہ یکجا میں لے کر آیا ہوں. اس کے بعد اب اللہ کوئی اور کلام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں جو آیا ہوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ میں چونکہ ان تمام انبیاء کا سردار ہوں، ان تمام انبیاء کی تمام خوبیوں کا یکجا مالک ہوں. یکجا مالک، ذرا غور کیجیے گا اس بات پر. دو ہی چیزیں ہیں نا، یا کتاب یا نبی. جو بھی نبی آیا یا صاحب کتاب تھا یا صاحب کتاب نہیں تھا، لیکن جو صاحب کتاب تھا اس کی کتاب اللہ کے پیغام سے بھرپور تھی. جو نبی آیا وہ ماضی کے نبیوں کی نسبت زیادہ کمالات لے کر آیا. جب خاتم النبیین، ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوبت آئی، ذات میں ماضی کے 1,23,999 تمام انبیاء کی تمام بہترین صفات یکجا لے کر تشریف لائے. اور صرف وہ صفات لے کر نہیں آئے بلکہ اس کے علاوہ جو صفات ان انبیاء میں نہیں تھی وہ صفات بھی لے کر آئے. دوسرے لفظوں میں انسانی معاشرے میں کامل ترین انسان. دوسری طرف جو کتاب لے کر آئے اس کتاب میں ماضی کے تمام انبیاء کی لی ہوئی تعلیمات موجود ہیں، لیکن ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس کی اپ گریڈیشن عصری تقاضوں کے مطابق، انسانی فکر کے ارتقاء کے مطابق، ہر دور کے آنے والے انسان کے فہم کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی تعلیمات اور ایسے مفاہیم جس کے نتیجے میں چاہے کسی دور کا کوئی انسان آ جائے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت کے حوالے سے کافی ہو. ایسا نہ ہو کہ کتاب پرانی ہو جائے اور بندہ نیا ہو. ایسا نہیں. کیوں؟ آپ ذرا دیکھیے، آج کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آج کے مصنفین کی جتنی بھی کتابیں ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، 50 سال پرانی کتاب جب آپ دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ اب اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. 100 سال پہلے کی کتاب اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. 500 سال پہلے کی کتاب اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. چونکہ
ہر کتاب لکھنے والا اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اور فہم کے مطابق جی رہا ہوتا ہے، اس کی اس سطح کے مطابق لکھتا ہے۔ آنے والا انسان جب 500 سال بعد آتا ہے تو دیکھتا ہے نہیں اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا کمیاں ہیں، ان کو مکمل کرنے کے لیے پھر اس کو آگے لے کر جاتا ہے۔ چونکہ ذہن انسانی اور روح انسانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سیکھے، ارتقا پائے اور پلہ بپلہ سیڑھی، ہر سیڑھی سے اگلی سیڑھی پر جب قدم رکھے تو اس کا درجہ اونچا ہوتا چلا جائے اور پچھلے درجے کی نسبت وہ زیادہ عالی منازل کی طرف جائے۔ یہی ہدف ہے تمام انبیاء کا کہ انسانوں کی تربیت کر کے اس کو انسانی حوالے سے اس مقام تک پہنچانے کی کوشش کرے جو مقام اللہ نے انسان کی تقدیر میں لکھا ہے۔ انسان کی تقدیر میں کسی فرد کی بات نہیں ہو رہی، من حیث انسان۔ آپ کو یاد ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ یا اللہ ہم عبادت کے لیے کافی ہیں، تو ایک ایسی مخلوق کو خلق کرنا چاہتا ہے جو خون ریزی کرے گا، خون خرابہ کرے گا، زمین پر فساد برپا کرے گا، تو کیا ان سے بہتر ہم نہیں ہیں؟ ہمیشہ ہم سبوح، ہم قدوس، ہم تیری بارگاہ میں ہمیشہ ذکر، نیاز اور عبادات میں مصروف رہتے ہیں، کوئی فساد بھی نہیں ہے، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا۔ میری نگاہ جس معراج انسانیت پر ہے وہ تیری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، میں اس منزل کو دیکھ رہا ہوں، تو اس انسان کے منفی چہرے اور تاریک پہلو کو دیکھ رہا ہے اور میں اس انسان کے روشن اور تابناک پہلو کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ جب اس اعتبار سے ذرا غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ انسانی تاریخ میں انسانی روشن چہرے کے حوالے سے جو تابناک ترین چہرہ ہے وہ نبی کریم اور ان کی آل کا چہرہ ہے، اور اس کے مقابلے میں تاریخ چہروں کی پوری تاریخ انسانیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب یہ جو دستور آتا ہے اللہ کی طرف سے کتابوں کی شکل میں، نبیوں کی شکل میں، ہادیان برحق کی شکل میں، تو یہ آتے ہیں انسانوں کو آہستہ آہستہ ارتقاء کی طرف لے کر جانے کے لیے اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے جو اللہ کو مطلوب بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور اللہ اس انسانی معاشرے کی تشکیل کا منتظر بھی ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے پک کیا یا بات آئی اور گئی۔ پانی ذرا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ نے جو پہلی وحی اتاری ہے اپنے نبی پر، نبی سے مراد حضرت آدم پر، حضرت آدم کی رہنمائی کیا ہے، کیا اس وحی کے خالص اور خدائی ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے۔ جس طرح سے وہ وحی خالص ہے اسی طرح سے جس ہستی پر وہ وحی اتاری جا رہی ہے وہ ہستی بھی خالص ہے، یعنی کتاب کا لے کر آنے والا انسانوں کے درمیان اور خود کتاب، دونوں خالص ترین اور دونوں پاکیزہ ترین ہیں۔ لیکن نسل انسانی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے اس خلوص میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ خلوص سے مراد پاکیزگی، خلوص سے مراد سفید پن، نورانیت، اس میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ جب صرف آدم تھے تو وہ تھے، لیکن جیسے جیسے نسل انسانی آگے بڑھتی گئی اسی حساب سے اس کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کے مطابق نسل انسانی کے اندر ابلیسیت اور شیطانیت بھی آگے بڑھتی چلی گئی۔ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو با ارادہ بنا کر بھیجا، ارادہ دے کر، بے ارادہ نہیں۔
یعنی جب انسان کو اللہ نے خلق فرمایا تو خلق فرمانے کے بعد اس کے اندر جو صفات اور خصوصیات رکھی وہ یہ ہے کہ ایک طرف خیر کا پہلو رکھا اور دوسری طرف شر کا پہلو رکھا. مثلا انسان کے اندر بھوک رکھی تاکہ وہ کھانا کھائے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کھانا اتنا کھاؤ جتنا تمہارے بدن کی ضرورت ہے، زیادہ کھا کے پھٹ نہ جاؤ اور مر نہ جاؤ. انسان کے اندر شہوت رکھی، لیکن کس مقصد کے لیے؟ تاکہ نسل انسانی کو آگے بڑھایا جا سکے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی اسی اللہ کی دی ہوئی توانائی کو بے راہ روی میں کا شکار ہو کر خرچ کرنا چاہے، وہاں پر اللہ نے روکا کہ یہ اسراف ہے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے اور خلقت کے مقصد کے خلاف ہے، اس لیے یہ نہ کرو. دونوں چیزیں رکھی، خواہش بھی رکھی لیکن اس خواہش کو کنٹرول کرنے کی قوت بھی رکھی، بھوک بھی رکھی اور اس بھوک کے نتیجے میں کھانے پینے کو کنٹرول کرنے کے لیے قوت بھی رکھی. اس قوت کو آپ عقل کہتے ہیں، اس قوت کو آپ عقل کہتے ہیں. ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک رہنما رکھا جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں. لہذا اس ضمیر سے جب آپ پوچھتے ہیں تو ضمیر آپ سے جھوٹ نہیں بولتا، جو ہے وہی بولتا ہے. آپ کسی سے جھوٹ کہتے ہیں، فرض کریں اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کسی سے جھوٹی بات کر دی، آپ کا ضمیر آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے غلط تو کیا ہے. آپ اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ اپنی عقل کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ عقل سے کہے کہ میں نے درست کیا اور عقل بھی کہے ہاں تم نے اس بے گناہ کو تھپڑ مار کر اچھا کیا ہے. نہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا آپ سے. آپ اگر اپنی اللہ کی دی ہوئی توانائی کو کسی غلط راہ پر خرچ کریں گے تو خرچ کرتے ہوئے آپ کے اندر کی جو خواہش ہے اس خواہش کی تسکین ضرور ہوگی، لیکن آپ کی عقل ہمیشہ آپ کے اور اس ارادے کے آڑے آئے گی اور کہے گی تم غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. یعنی ایک قوت انسان کے اندر رکھی. لیکن انسان کا نیچر ایسا ہے کہ اس نیچر میں رہتے ہوئے جب انسان آہستہ 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 اس خواہش کے سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے تو نتیجتاً ایک وقت آتا ہے کہ اس کی عقل اور اس کا ضمیر دونوں مر جاتے ہیں. جب وہ دونوں مر جائیں تو پھر اس کے اندر کبھی بھی بیداری پیدا نہیں ہوتی. لہذا اللہ تبارک و تعالی اس اندر کے نبی اور اندر کی اس خصوصیت اور قوت کو ہمیشہ جگائے رکھنے کے لیے باہر نبی بھی بھیجتا ہے اور نبی کے ساتھ کتاب بھی بھیجتا ہے. لہذا آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء آئے ان کی تعلیمات کی روح اور خلاصہ ایک ہی ہے. جتنے بھی انبیاء آئے ان کا عمل آپ کو نیکیوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا اور ان تعلیمات میں ہمیشہ چاہے جو بھی نبی ہو. اس لیے آپ جب عیسائیوں سے پوچھتے ہیں، یہودیوں سے پوچھتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں ظلم بری بات ہے، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، دوسروں کا مال نہ کھاؤ، دوسروں کا استحسان نہ کرو. اگرچہ عملاً سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ ضمیر کی آواز ہے اس لیے ضمیر کی آواز کی مخالفت زبان سے کر نہیں سکتے. چونکہ انسان کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں اور انبیاء کے نزول کے ساتھ ساتھ عقل کے ارتقاء کا جو فریضہ ہے، وہ جو تربیت کے مراحل ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ساتھ میں لگائے رکھا تاکہ انسان کی عقل کو ہر گزرتے دور اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ارتقاء ملے اور انسان اگلے مرحلے میں داخل ہو. لہذا جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کے ساتھ اہل البیت نے جو قرآن کریم کی تفاسیر بیان کی ہیں، آیات کے بارے میں گفتگو کیا ہے، ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو عجیب و غریب باتیں نظر آتی ہیں. امیر المومنین جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہر وہ الفاظ ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں لیکن باطن اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اس باطن تک پہنچنے کے لیے بصیرت چاہیے. لہذا میں اور آپ قرآن کے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں لیکن جب ایک ولی پڑھتا ہے تو اس کے اندر کے ان مفاہیم اور باطن تک پہنچتا ہے. میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں.
تھک گئے ہیں تو سلوات بھیجے پر محمد علیہ جو لوگ نہیں تھکے وہ بھی ذرا سلوات بھیجیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراب میں مسجد کے ممبر پر تھے. محراب سے ابھی صبح فجر کی نماز تھی. فجر کی نماز کے بعد ممبر پر چڑھ کر 2-4 جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر کی تطہیر اور تربیت کا عمل جو ہے جاری رہے. چونکہ قرآن نے کہا فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، فذکر 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 فذکر، کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو. آج آپ میڈیا میں دیکھ لیں یہ جو اشتہارات بنتے ہیں، اشتہارات اس کے پیچھے ہدف ایک ہوتا ہے لیکن شکلیں بدلتی رہتی ہیں اور بار بار آپ کے ذہن میں ان اشتہارات کے پیچھے موجود فلسفے کو بٹھایا جاتا ہے اور آپ غیر محسوس طور پر ایک عرصے کے بعد اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نفس انسانی اس طرح کی خصوصیات کا حامل ہے. جب انسان دیکھتا رہتا ہے تو سیکھتا رہتا ہے، عادی ہو جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، جو یہاں پر بزرگ ہیں میری عمر کے یا مجھ سے زیادہ بڑے، ان کو یاد ہوگا کہ 70s میں پاکستان کے اندر صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا. پی ٹی وی میں ضیاء الحق کا دور تھا تو فلمیں انہوں نے لگانی شروع کر دی، اردو فیچر فلمیں. میں کبھی کبھی اپنی گفتگو میں کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے کی فلمیں فرشتہ صفت فلمیں ہوتی تھیں جن کو دیکھتے ہوئے حیا نہیں آتی تھی، جن کو دیکھتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی. اس کے باوجود پی ٹی وی کی پالیسی یہ تھی کہ اس میں کاٹ کوٹ کرے اور سنسر کرے. سنسر کے بعد وہ جو 3 گھنٹے کی فلم ہوتی تھی وہ 1.5 گھنٹہ مختصر ہو جاتا تھا، وہ دکھاتے تھے. لیکن جب وہی 1.5 گھنٹے کی فلم وہ دکھانے لگے تو لوگوں نے اعتراض کیا اور اخبارات میں خبریں چھپی. مجھے یاد ہے میرے سامنے وہ ان خبروں کی سرخیاں میرے ذہن میں نقش ہے. کہا کہ حکومت نے پی ٹی وی کے ذریعے سے ہمارے گھروں کو بد کرداری کا انڈا بنا دیا ہے. ذرا سوچئے وہ کیسا دور تھا کہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے ان فلموں کو بھی جو آج کے فلموں کے مقابلے میں معصوم فلمیں ہیں. رفتہ 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 آپ کو لاشعوری طور پر عادی بنا دیا گیا، یہاں تک کہ آخری کیل مشرف نے بھونکی اور اتنے سارے چینلز آ گئے. اس لیے کہ یہ جو طبقہ ہے اس طبقے کی نگاہ میں ترقی واہیات، فحاشی، بد کرداری، بد تہذیبی اور دینی اقدار کی پامالی میں پوشیدہ ہے. ترقی اس کو کہتے ہیں. ترقی یہ نہیں ہے کہ آپ جہاز بنا لیں، ترقی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے اس ٹیکنالوجی کو اپنا کر اپنے ملک کو مضبوط بنا لیں. نہیں، یہ ترقی نہیں ہے ان کی نگاہ میں. اس لیے کراچی کا حال آپ کے سامنے ہے. ایک 30 ملی میٹر کی بارش ہو تو کراچی ڈوب جاتا ہے اور پورے پاکستان میں تماشا بن جاتا ہے. چونکہ ترقی ان کی نگاہ میں یہ ہے کہ واہیات اور فحاشی پر مبنی چینل کھول کر لوگوں کے سامنے ان کی تربیت کا ایسا نظام دے دو کہ لوگ غیر محسوس طور پر انہی چیزوں میں گم رہیں تاکہ یورپ کی سطح پہ آ جائیں. یہ ہے ترقی. اس لیے آج اس غیر محسوس طور پر تربیت کے نتیجے میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ٹی وی چینل پہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن کوئی ایک زبان کھلتی نہیں ہے جو کہے کہ ہماری نسلوں کا تم نے زندہ زندہ جنازہ نکال دیا ہے اور ہمیں تم نے یورپ سے بھی زیادہ آلودہ کر دیا ہے. کوئی زبان بولتی نہیں ہے. کیوں؟ غیر محسوس طور پر ہم آگے ہوتے چلے گئے. یہی کیفیت چونکہ یہ انسان کی نفسیات میں ہے، انسان کی روح کی خصوصیات میں ہے. اس لیے انسان ان چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو سیکھتا ہے. بچے سب سے زیادہ سیکھتے ہیں، بڑے ان کے بعد سیکھتے ہیں، لیکن سیکھتے ہیں اور تدریجی طور پر سیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ کو 40 سال پہلے اس طرح کی کوئی فلم پی ٹی وی پہ لگ جاتی تو آپ کا پورا معاشرہ اٹھ کھڑا ہوتا کہ یہ تم نے کیا کر دیا. آج پورا معاشرہ اس میں ڈوبا ہوا ہے اور کہیں سے ایک
اس لیے کہ اس دلدل میں سب غرق ہو چکے ہیں. انسانی نفسیات اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے اسی انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین. بار بار یاد دلاؤ، بار بار سمجھاؤ، بار بار کہو کہ اس کا ذہن ان نیکیوں کی طرف رہے، برائیوں کی طرف نہ جائے. اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ انسان کو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے. اس کے مقابلے میں بند باندھنے کے لیے اللہ کا تصور اور اللہ کے دین کا ہاتھ تھامنا ضروری ہے. سروات میں جیون محمد والے اس لیے انبیاء جتنے بھی آئے ان انبیاء نے لوگوں کی جو تربیت کی، بنیادی مقصد زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام ہے. پتہ نہیں میں آپ کو اس ایک جملے میں سمجھا سکا یا نہیں. بنیادی ہدف کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر حکومت ہو. یہ جو آج کے حکمران ہیں کیا یہ اللہ کے نمائندے ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہیں. یہ کس کے نمائندے ہیں؟ اپنے خواہشات نفس کے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے نمائندوں کی حکومت ہو اور ان نمائندوں کے ذریعے سے اللہ کا حکم نافذ ہو، اللہ کا قانون نافذ ہو. انبیاء اسی لیے آئے، لیکن انبیاء نے کبھی بھی کشور کشائی نہیں کی، چونکہ دین کے مزاج میں زمین کو فتح کرنا نہیں ہے، دلوں کو فتح کرنا ہے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کی توجہ چاہیے. چونکہ آج آپ دیکھیں نا، جب یکم محرم کا اعلان ہوتا ہے تو اس سے پہلے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فلان صاحب کی شہادت کا دن ہے، فلان صاحب کا یہ ہے، فلان صاحب کا وہ ہے. جب فضائل گننے لگتے ہیں تو کہتے ہیں 3 بر اعظموں پر آپ کی حکومت قائم ہوئی، سرآنکھوں پر. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دین کا مقصد بر اعظموں پر، پہاڑوں پر، زمینوں پر قبضہ تھا یا دلوں کو خدا سے جوڑنا تھا؟ سوچنے والی بات ہے کہ انبیاء کی آمد کا مقصد انسان کو انسان بنانا ہے، پتھروں کو قبضے میں لینا نہیں ہے، مٹی کو قبضے میں لینا نہیں ہے. انسان کو انسان بنانا ہے، اور انسان کو انسان بنانے کے لیے اس کی تربیت چاہیے. اور اس تربیت کے لیے اس معاشرے کو اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے کہ کہیں پر کوئی برائی نظر آئے ہر شخص بول اٹھے کہ یہ برائی ہے، اس کو روکو. یہ اس معاشرے کی خصوصیت ہونی چاہیے. لہذا آپ نبی کریم کے 23 سالہ دور کو دیکھیں، صرف 23 سال، لیکن ان 23 سالوں میں نبی کریم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ آپ نماز فجر کے بعد منبر پر چڑھے، گفتگو فرمائی. سامنے دیکھا ایک صحابی گریبان کھلے ہوئے، آنکھیں سرخ ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ساری رات جاگتے ہوئے گزری ہے. پوچھا زید، اے زید تم نے یہ رات کیسے بسر کی ہے، تمہیں کیا حالت بنا رکھی ہے؟ عرض کیا اصبحت موقنا، اے اللہ کے رسول میں نے یقین کی کیفیت میں شب گزاری ہے. اس یقین کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے، قلب سے. آپ نے جو تربیت کی، اس تربیت کے نتیجے میں بعض لوگ اس مقام تک پہنچے. اس مقام تک کہا، فرمایا کہ لکل شیء علامۃ ما علامۃ یقین، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، تمہارے یقین کی علامت کیا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات نماز میں تھا، ساری رات رکوع میں تھا، ساری رات سجود میں تھا، ساری رات اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مطالعے میں تھا، قرآن کریم کو پڑھ رہا تھا. ایک وقت ایسا آیا جب میں پڑھ رہا تھا قرآن، اور قرآن میں جہاں جہاں جنت کی بشارت کی آیات میں پڑھ رہا تھا، وہیں پر میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ہے قرآن کا ظاہر اور ایک ہے اس کا باطن. ظاہر میں وہ لفظ ہے، باطن وہ ہے جس تک پہنچنے کے لیے ان 2 آنکھوں کی نہیں، اس آنکھ کی ضرورت ہے.
اور یہ جو دل کی آنکھ ہے اس کو کھولنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. اس آنکھ کو کھولنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے حیوانات کی طرح سے. اس آنکھ کو مضبوط کرنے کے لیے گاجر کھانے کی ضرورت ہے. وہ گاجر آپ کی اس بینائی میں اضافے کا باعث ہے. لیکن اس آنکھ کو کھولنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے اور اپنے زمانے کے ولی سے جڑنے کی ضرورت ہے. کہا کہ اس کیفیت میں میں نے شب بسر کی. قرآن کریم کو پڑھتا تھا تو جنت کو دیکھتا تھا، اور جب جہنم کی آیات کو میں پڑھتا تھا تو جہنم کو دیکھتا تھا اور یہ بھی دیکھتا تھا کہ کون جہنم میں جل رہا ہے. اور اگلا جو حساس جملہ ہے وہ اس کے بعد ہے. یہ روایت ہمارے ہاں اصول کافی میں نقل ہوئی ہے، اور اہل سنت کے ہاں بخاری میں، مسلم میں، باقی کچھ اور کتابوں میں، یعنی متعدد کتابوں میں موجود ہے. شیعہ اور سنی دونوں میں یہ روایت جو ہے مشترکہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں ابھی. اس کے بعد زید نے نبی کریم کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، اس کیفیت میں نے ساری شب بسر کی ہے اور اب آپ کی مسجد میں آ کر آپ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، اب اگر کوئی اور علامت چاہے تو آپ حکم فرمائیں. میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت میں جس مسجد میں ہوں اس مسجد میں بھی موجود لوگوں میں ابھی بھی کون جنت میں ہے کون جہنم میں ہے. کیا سارے صحابی ایسے تھے؟ نہیں. کیا سارے لوگ ایسے تھے؟ نہیں. انسانوں میں درجات ہیں، انسانوں میں درجات ہیں. ان درجات کے مطابق جس کی فکر، جس کی روح جتنی پاکیزہ اتنی اس کی بصیرت زیادہ، جس کی بصیرت جتنی زیادہ اتنا ہی وہ اللہ اور نبی کے اسرار سے واقف. اور جو جتنا بصیرت سے عاری وہ اتنا زیادہ گائے، بھینس، بیل، گدھا، کتا، خنزیر، خنچر. توجہ ہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انسان اور حیوان میں فرق بدن کا نہیں ہے، بدن کا نہیں ہے کہ انسان اس ڈیل ڈول کا ہے اور حیوان جو ہے وہ 4 پاؤں پہ چلتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان حیوان ہے لیکن چونکہ بولتا ہے اس لیے اس انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے بولنے کی وجہ سے. لیکن جب یہی انسان اپنی سوچ، فکر اور روح میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے، نورانیت پیدا کرتا ہے، تو اس نورانیت کے نتیجے میں حیوانیت سے نکلتا ہے اور انسانی معراج کے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ کہتا ہے دیکھو یہ وہ انسان ہے جس کے لیے میں نے اس پوری انسانی آبادی کو خلق کیا تھا. یعنی پوری آبادی، لیکن اس میں سے کچھ ایسے انسان. آیت اللہ العظمہ ابو الحسن اصفہانی نجف کے بہت بڑے مجمع تقریر، چونکہ خمس کا پیسہ آتا تھا اسی سے حوزہ چلتا تھا، اسی سے مدارس چلتے تھے، اسی سے دین کا کام چلتا تھا. کچھ تاجر آئے، کہا کہ آقا ہم مانتے ہیں کہ آپ بہت خدمت کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک تشویش ہے. کہا کیا تشویش ہے؟ کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا سارا پیسہ اس حوزے پر خرچ ہوتا ہے اور پیسے کے خرچ ہونے کے بعد کوئی ایک آدھ بندہ آپ کی طرف سے نکل آتا ہے اور باقی سارا کچرا ہوتا ہے. اتنی بڑی رقم خرچ کرنے کے بعد آپ کی طرح کوئی ایک بندہ نکل آتا ہے تو کیا ہم کسی اور جگہ خرچ کر کے زیادہ فائدہ اٹھا نہیں سکتے؟ آیت اللہ العظمہ ابو الحسن اصفہانی نے جواب میں کہا کہ ہم جو اتنی بڑی رقم خرچ کرتے ہیں وہ اسی ایک بندے کے لیے ہی کرتے ہیں تاکہ ان تمام انسانوں میں ایک ایسا بندہ نکل آئے جو پھر سب کا راہنما اور سب کا ہادی بن سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب انسانوں کو عطا کرتا ہے
تو عطا تمام بنی نوع آدم کو کرتا ہے، لیکن چنتا ان میں سے کچھ کو ہے۔ جن کو چنتا ہے ان کو پھر وہ مقام دیتا ہے کہ باقی تمام انسانوں کے لیے وہ اسوہ بنتے ہیں اور نمونہ بنتے ہیں۔ سب بات ہے جی محمد والے ہم جن ہستیوں کو اپنا پیشوا، اپنا مقتدا، اپنے دلوں کی دھڑکن، اپنی زندگی کا محور سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا تھا، وہ وہی ہیں جن کو ہم اہل بیت رسول کہتے ہیں۔ یہ جو محرم ہے یہ ان ہستیوں کی اس یاد کو زندہ کرنے کا مقام ہے۔ محرم کی آمد ان ہستیوں کی تعلیمات اور پیغام کو عام انسانوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب آپ روایات میں پڑھتے ہیں کسی ایک انسان کی ہدایت گویا تمام عالم انسانیت کی ہدایت ہے، اور ایک انسان کی گمراہی تمام عالم انسانیت کی گمراہی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے مواقع انسانوں کی ہدایت کے ہیں اور اس سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک قدم سے ایک انسان آئے، اہل البیت سے جڑ جائے اور اس کے نتیجے میں آپ کی بھی دنیا بدل جائے اور اس کی بھی دنیا بدل جائے۔ ائمہ خدا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اسی کام پر لگائی، اسی کام پر۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو انہوں نے مسجدیں نہیں بنائی، انہوں نے عام مروجہ معنی میں مدارس نہیں بنائے، پارٹیاں نہیں بنائی، تنظیمیں نہیں بنائی، انہوں نے جو کام کیا وہ تربیت انسانی کا کام کیا۔ اور محرم اس تربیت کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے اور باقی مہینوں میں ایک بڑا فرق ہے کہ اس مہینے میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل، چونکہ جب انسان غمگین ہوتا ہے تو اللہ کے قریب تک پہنچتا ہے، جب بے نیاز محسوس کرتا ہے خود کو، آسائشات اور نعمتوں کے دلدل میں غرق ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے دور ہوتا ہے۔ ذکر حسین اور ذکر اہل البیت اپنے اندر موجود اس فلسفے کی وجہ سے قلب انسانی کی نرمی کا باعث ہے اور انسان کو اللہ سے جوڑنے کا باعث ہے۔ لہذا محرم کے ان ایام کو زیادہ سے زیادہ منائیں، کوشش کریں جو آپ سے ہو سکے وہ اس محرم میں کریں۔ 2 پیسے دے سکتے ہیں ضرور دیں، کسی مسافر کو پانی کا ایک کپ حسین ابن علی کے نام پر پلا سکتے ہیں، ضرور پلائیں۔ کسی بھوکے کو حسین کے نام پر کھانا کھلا سکتے ہیں، ضرور کھلائیں۔ کسی عزادار حسینی کا غم بانٹ سکتے ہیں، ضرور بانٹیں۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، ضرور رکھیں، لیکن نیت رکھیں حسین ابن علی کو راضی کرنے کی۔ آپ دیکھیں گے آپ کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، آپ کے اندر کس طرح کی چینجنگ آتی ہے، آپ کے اندر کس طرح کا انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ اہل البیت کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کے لیے ائمہ اطہار بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تمام ائمہ بلا استثناء، تمام ائمہ، یہاں تک کہ متعدد کتابوں میں موجود ہے جب حسین ابن علی کی ولادت ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا تو اس وقت زہرا سلام اللہ علیہا نے جب گریہ رسول کو سنا اور آغوش میں حسین ابن علی ہیں، اور جب رسول کریم نے شہادت حسین ابن علی کا پورا واقعہ بیان فرمایا تو جواباً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ کیا، کہا، جملہ کیا تھا؟ فرمایا بابا جان اگر میرا لاڈلا حسین اس طرح سے بے دردی سے شہید کیا جائے گا تو کیا اس پر رونے والے بھی ہوں گے؟ کیوں؟ اس لیے یہ رونا
انسان کی ہدایت کا ضامن ہے، انسان کی ہدایت کا ضامن ہے۔ انبیاء کی پوری تاریخ پڑھے، جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں ان کو بکاؤن کہا جاتا ہے، زیادہ رونے والے۔ یہ رونا انسان کی حیات کا باعث ہے۔ امیر المؤمنین کائنات کا شجاع ترین انسان، لیکن رونے میں سب سے آگے، سب سے زیادہ روتے ہیں۔ اللہ نے اہل البیت کے ماننے والوں کو ایک انعام عطا کیا ہے، غم حسین کا انعام۔ اس لیے اس انعام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا اپنا غم مر جاتا ہے۔ آپ کے عزیز جب چلے جاتے ہیں تو 2 آنسو پہلے دن شاید آپ کی آنکھوں سے گرے، لیکن 2 دن بعد آپ حشاش بشاش ہوتے ہیں۔ یہ غم اللہ کی طرف سے آپ اور میرے لیے وہ انعام ہے کہ 1400 سال گزر گئے، اس کے باوجود جب محرم آتا ہے غم تر و تازہ ہوتا ہے، اور جب آپ حسین کا غم سنتے ہیں تو بے اختیار چیخ چیخ کر روتے ہیں۔ دنیا میں کون سا ایسا غم ہے جس میں یہ قدرت اور یہ توانائی ہو؟ صرف حسین ابن علی کا، صرف حسین ابن علی کا۔ اسی لیے حسین پر اشک بہانے کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ بے تحاشا ہیں۔ ایک ایک آنسو کی قیمت بیان کی گئی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک ایک آنسو کی، جس کا دل نرم ہو جائے اس کے لیے قیمت بیان کی گئی ہے۔ جس کی آنکھوں سے مکھی کے پر جتنی نمی خارج ہو اس کے لیے فضیلت بیان کی گئی ہے، اجر بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے دلوں کو حسین سے جوڑ سکیں۔ میں آج چونکہ پہلی مجلس ہے اس لیے کوشش کروں گا اپنی گفتگو ختم کروں، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ذرا بروقت ہم شروع کرتے ہیں، کوشش کریں کہ بروقت آپ کے پاس پہنچے اور آپ بھی ذرا بروقت تشریف لے آئیں تاکہ 10:30 بجے تک ہم شروع کر سکیں۔ یہ یاد رکھیے گا، حسین ابن علی کا درد لفظوں میں نہیں ہے، یہ قلب کی کیفیت ہے۔ ایک واقعہ اس کا ان کے اور تہران کے بہت بڑے خطیب تھے، کوثری ان کا نام تھا، سید امام خمینی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور پورے ایران میں ان کی شہرت تھی۔ جب وہ اپنی مجلس کا آغاز کرتے تھے اور جب کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو لگتا تھا در و دیوار لرز رہے ہیں، ایسی کیفیت ہو رہی تھی۔ اور میں خود، مجھے ایک دفعہ یہ توفیق ملی جب امام خمینی زندہ تھے تو ان کی محفل میں وہ آئے، میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے جب کہا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ تو ایسے لگا جیسے در و دیوار چیخ کر رو رہے ہیں۔ یہ کیفیت وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ جب کبھی میں سوچتا ہوں اور سنتا ہوں تڑپ اٹھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 9 محرم کا دن تھا، میں گھر سے نکلا، اس دن میری مصروفیات بہت زیادہ تھی۔ جب میں گھر سے نکلا گلی میں آیا تو ایران میں روش ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑوں کی تعصیب اور تقلید میں گلی کے اندر 2-4 پتھر رکھ کر ایک دائرہ بنا کر وہاں پر اندر کیتلی میں چائے بناتے ہیں، گزرنے والوں کو چائے پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ وہیں پر ایک بچہ چند جملے کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرے سن رہے ہوتے ہیں، گویا یاد حسین اور ذکر حسین کو گلی گلی بچے بھی زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہنے لگے جب میں گھر سے نکلا گلی کے نوکر پر میں نے چند بچوں کو دیکھا جو یہ کام کر رہے تھے۔ میں جب گزرنے لگا تو انہوں نے میری ابا پکڑ لی، کہا کہ آقا آپ 2 جملے یہاں پر بیٹھ کر ہمیں سنا دیں اور اس کے بعد چلے جائیں۔ کہنے لگے میں اتنا بڑا آدمی جس کو پوری دنیا سنتی ہے، اب ان بچوں کے لیے سوچا، بچوں کا اصرار دیکھا تو حیا آئی۔ میں نے کہا چلو۔ کہتے ہیں میں جا کے ایک پتھر کے اوپر بیٹھ گیا، سامنے 4 بچے ہیں، معصوم چھوٹے بچے۔ میں نے یہی 2-3 زیارت کے جملے پڑھے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میں نے یہ جملے پڑھے، بچے روئے۔ میں پوچھنے لگا تو بچوں نے کہا کہ آپ رک جائیں، ہمارے ہاتھ کی ایک کپ چائے پی لیں، چائے پینے کے بعد چلے گئے۔ کہتے ہیں اب میں مجبور ہو گیا، بیٹھ گیا۔
بچوں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چائے کیسی ہوتی، بے مزہ، بے رنگ، بے ذائقہ۔ جب انہوں نے پلاسٹک کے ایک کپ میں وہ چائے دی، میں نے دیکھی تو دیکھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میں پی نہیں سکتا۔ ہونٹوں سے لگایا، اس کا پھیکا پن مزید مجھے اس سے دور کر رہا تھا، مجھ سے پیا نہیں گیا۔ میرے بچوں کو دیکھا، بچے آپس میں لگ گئے تھے، میں نے سائڈ پہ وہ چائے گرا دی بچوں کی آنکھ بچا کر۔ پھر میں نے کپ رکھا اور بچوں سے کہا، بچوں اب میں چائے پینے کی اجازت ہے، میں جاؤں؟ بچوں نے مجھے خوشی خوشی اجازت دے دی، میں چل پڑا۔ اس دن وہ کہتے ہیں بڑے بڑے اجتماعات تھے، بڑے بڑے اجتماعات میں جا کے میں نے مجلس پڑھی، مسائل پڑھے۔ 9 محرم کا دن عاشور ہی کی طرح سے منایا جاتا ہے۔ رات ہوئی، تھک ہار کے میں گھر آیا، وضو کیا، سونے کے لیے گیا، زیارت عاشورہ پڑھی، پڑھنے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آنکھ لگی تو میں نے دیکھا بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لائی ہے۔ کہتے ہیں بی بی تشریف لائی اور کہا کہ بیٹا کوثری، جو کہ سید تھے، بیٹا کوثری آج تم نے جتنی بھی مجلسیں پڑھی ہیں ان میں سے کوئی مجلس بھی ہماری بارگاہ میں قبول نہیں آیا۔ جب یہ فرمایا تو کہتے ہیں میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا بی بی کیوں؟ کہا کہ ان مجلسوں میں وہ چیز نہیں تھی جو ہم چاہتے ہیں، ہاں تمہاری ایک مجلس قبول ہے۔ میں نے عرض کیا بی بی بتائیے وہ کون سی مجلس تھی؟ فرمایا کہ وہ وہی مجلس تھی جس میں تم نے ان 4 بچوں کے درمیان بیٹھ کر صرف ابا عبداللہ حسین کے لیے وہ 4 جملے گئے تھے۔ کہا جب میں نے یہ سنا تو میں تڑپ اٹھا اور رو پڑا۔ جب میں رویا تو بیوی نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ کوثری تم نے وہ چائے گرائی کیوں؟ میں نے پوچھا بی بی کیوں، کیا ہوا؟ کہا کیا تمہیں نہیں معلوم وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی؟ میں نے وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ یاد رکھیے حسین کے نام پر اگر خالصانہ آپ کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے تو وہ آہ اثر رکھتی ہے۔ آپ کی زبان سے ایک جملہ خالصانہ نکلتا ہے تو وہ جملہ فنا نہیں ہوتا، وہ آپ کی بقا کا ضامن بن جاتا ہے۔ آپ 1 روپیہ دیتے ہیں، وہ روپیہ ضائع نہیں ہوتا، آپ کی آخرت کی تعمیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حسین کریم ہے، حسین عطا کرنے والے ہیں، حسین کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ نسألک اللہم ونعوذ باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ بار اللہ ہمارے قلوب کی تطہیر فرما، ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو حسین بن علی سے جوڑ دے۔ بار اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، بار اللہ جب تک زندہ ہیں حسینی بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔